بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 6 جون ہے، ہفتہ ہے۔ اسلام آباد میں اس وقت شام ڈھل رہی ہے اور میں یہیں سے آپ سے مخاطب ہوں۔ خبریں بہت ساری ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ جس خبر پر توجہ ہے وہ آزاد کشمیر سے آ رہی ہے، وہاں پر جو احتجاج ہے اس کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ہمارا مقصد خدا نخواستہ کوئی انتشار پھیلانا نہیں ہے، کسی کو انٹائز کرنا نہیں ہے، کسی کے جذبات کو مشتعل کرنا نہیں ہے، صرف ایک خبر دے رہے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے یہ بالکل گودی میڈیا کی طرح بن گیا ہے، اور یہ صرف سرکار کی خبریں دے رہا ہے۔ عوام انفارمیشن ان کو چاہیے ہوتی ہے، تو وہ اگر نہیں مل رہی تو ہم نے سوچا کہ یہ جو 66 نیوز کا ہمارا پلیٹ فارم ہے، اس سے ہم آپ کو جو ہو رہا ہے، جو ہمیں معلوم چل رہا ہے، پتہ چل رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں۔ یہ سب کچھ جو میں آپ کو بیان کروں گا، لوگوں سے، بہت سارے لوگوں سے گفتگو ہوئی ہے، کچھ سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا ہے، وہ جو ہمیں اس میں سمجھ آئی چیز وہ ہم آپ کے سامنے گوش گزار کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو اطلاع یہ آ رہی ہے کہ راولہ کوٹ میں شاہ زیب حبیب کی جو نماز جنازہ تھی وہ ملتوی کر دی گئی۔ پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ 6 بجے وہ نماز جنازہ ہوگی، اور پنچ ڈویژن سے قافلے ادھر آ رہے تھے، راستے میں کچھ قافلوں کو پکڑا بھی گیا۔ اس وقت جو ہمیں اطلاع مل رہی ہے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہیں۔ اس سے پہلے ایک جلوس کی صورت میں ان کی میت کو ہاسپٹل سے ان کے گھر پہنچایا گیا تاکہ فیملی کچھ عرصہ ان کے ساتھ، کچھ ٹائم ان کو دیکھ سکے، ان کی میت کے ساتھ گزار سکے۔ اس کے بعد یہ اعلان ہوا کہ اب نماز جنازہ نہیں ہوگی، ان کی تدفین نہیں ہوگی، ان کو لا کے ان کی فیملی نے ان کی باڈی کو عوام کے حوالے کر دیا ہے کہ اب آپ جانیں اور آپ فیصلہ کریں۔ تو یہ وہاں سے یہ خبریں آ رہی ہیں کہ ابھی کچھ پتہ نہیں کہ کب ان کی تدفین ہوگی یا ان کی باڈی کو رکھا جائے۔ اس حوالے سے میں کوئی کیا سرائے نہیں کروں گا، میں صرف آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ وہاں پر ڈیسیژن ہوا ہے۔ اب جو دوسرے علاقے ہیں وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ مظفر آباد، یہ فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر طرح سے وہاں پر ہڑتال کا سا سما ہے، دکانیں بند ہیں، لیکن یہ پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے تاکہ لوگوں کے دلوں میں خوف و ہراس آ جائے، یہ سارے دن جسے ہم فلیگ مارچ کہتے ہیں، یہ وہ کر رہی ہیں ایکسکیوز می۔ لیکن یہاں پر لوگوں میں جو آئی وٹنسز ہیں وہ کہتے ہیں کسی طرح کا خوف بالکل نہیں ہے۔ اب جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کے حوالے سے جو فوٹیجز ہمارے پاس ہیں، کوہالہ پل جو ہے وہ بھی بند ہے، بہت بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود ہیں۔ آزاد پتن انٹری پوائنٹ جو ہے وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، اور یہ فوٹیجز آپ کو میں دکھا رہا ہوں۔ آپ ایک سوال کریں گے کہ انٹرنیٹ تو بند ہے، تو بھائی آپ کے پاس فوٹیج کہاں سے آ رہی؟ یہ میں آپ کو ایک ٹاور دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں انٹرنیٹ کا ٹاور، یہ کشمیریوں نے خود بنایا، اس کی اونچائی دیکھیں، اور یہ کیبلز جا رہی ہیں، اور یہ آپ اسے انڈیجنس ہوم میڈ انٹرنیٹ کہہ سکتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح ایران نے سینکشنز کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے لیے ڈومیسٹک یوز کے لیے انٹرنیٹ بنایا، اور اس کا ایرانی عوام استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے بہت کچھ جو آپ کو ہمیں انٹرنیٹ پہ نظر آتا ہے، ایرانی عوام کو وہ نظر نہیں آتا۔ تو اسی طرح کشمیر میں کچھ مقامات پر اس طرح ٹاور بنائے گئے ہیں تاکہ جتنا ممکن ہو سکے انفارمیشن باہر بھیجی جا سکے، اور اس کو جو اوورسیز کشمیری ہیں وہ اس کو پک کرتے ہیں، اور مختلف جو فیس بک کے گروپ ہیں، ایکس پہ گروپ ہیں، یوٹیوب پر بھی چیزیں ہیں، یہ وہ پھینکتے ہیں۔ اس لیے ان کی جو اتھینٹسٹی ہے، جو ویڈیوز آتی ہیں کچھ پرانی بھی ہو سکتی ہوں گی، اس لیے میں اس حوالے سے یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ، کیونکہ ایک ویڈیو میں نے دیکھی کہ ایک پولیس والے کو پکڑ لیا جو آنسو گیس شیل پھینک رہا تھا۔ جب میں نے تھوڑی سی تحقیق کی تو وہ پرانی ویڈیو تھی، لیکن یہ جو راولہ کوٹ کی، مظفر آباد کی یہ جو ویڈیوز میں آپ کو دکھا رہا ہوں ابھی آپ نے دیکھی ہیں، یہ بیسیکلی یہ اوریجنل بالکل آج کی یہ فوٹیجز ہیں۔ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہے کہ شاہ زیب حبیب کے ساتھ جو ایک اور نوجوان زخمی ہوا تھا وہ بھی اللہ کو پیارا ہو گیا، اور پھر اس کے ساتھ جو عمر نذیر کشمیری ہے ان کی ایک آڈیو آئی ہے،
یہ آڈیو آپ سن لیں. اس میں وہ اس واقعے کا بھی ذکر کر رہے ہیں. ان کی آواز بہت کمزور ہے, اس سے لگتا ہے کہ وہ زخمی ہیں, اور اس سے یہ ہم اخذ کر لیتے ہیں کہ یہ ویڈیو جب ان پر آڈیو جب ان پر حملہ ہوا تو اس کے بعد یہ باہر آئی ہے. ایک اور بات جو ذرائع سے معلوم ہوئی وہ یہ تھی کہ شاہ زیب حبیب جب کانوائے آ رہا تھا تو وہ گاڑی چلا رہا تھا. تو جب اسٹریٹ فائرنگ ہوئی, جو عمر نذیر کشمیری نے اپنی ویڈیو میں بتایا, تو وہ زخمی تھا لیکن وہ گاڑی چلاتا رہا, اور وہ وہاں سے جہاں پر اس پر حملہ ہوا تھا 2-3 میل دور گاڑی لے گیا ایک گاؤں کے نزدیک. لیکن اس اثنا میں اس کی بلیڈنگ اتنی زیادہ ہوئی کہ ہی ڈائیڈ آن دا اسپاٹ. لیکن عمر نذیر اور ان کے ساتھی وہ بچنے میں کامیاب ہو گئے. تو یہ ذرا آپ عمر نذیر کی یہ آڈیو سن لیں. جی ہم کھڑیالہ میں پروگرام کر کے رات کو واپس راولہ کو اٹھا رہے تھے تو پولیس نے دونوں طرف سے گھیراؤ کر کے ہماری گاڑی پر اسٹریٹ فائر کیے. رنگے پاکستان ایف سی پی سی شامل, اس میں ہمارے ساتھی طریقہ جاندار ساتھی شہید ہو گیا. باقی زخمی اس میں تو اسپتال میں ان کا قبضہ تھا, وہاں پہ زخمی کو نہیں طبی امداد نہیں دی جا رہی. اب جناب یہ سارا معاملہ کلیئر ہے. اچھا, اب اس ساری صورتحال میں اوورسیز جو کشمیری ہیں وہ بھی متحرک ہو گئے ہیں. یہ ایک اشتہار سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے جس میں برمنگھم, لوٹن, بریڈ فورڈ, ناٹنگم, بولٹن, سٹوک ان ٹرینٹ, لنکاشائر اور گریٹر مانچسٹر میں اتوار والے دن, سوموار والے دن, منگل والے دن ہنگامی میٹنگز بلائی گئی ہیں اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ آئیں. تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے جو بیان کرتے ہوئے مجھے کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی. میرا دل کشمیریوں کے ساتھ ہے اور میرا دل اپنی فورسز کے بھی ساتھ ہے. اور میری جن لوگوں سے بات ہوئی ہے کوئی بھی آدمی مجھے اس پر کوئی خوش نظر نہیں آیا. دوسری جانب حکومت کی طرف سے جو وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے, انہوں نے بڑا سخت بیان دیا. انہوں نے کہا کہ یہ سب لوگ ان کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا, یہ اللیگل ہے ان کی ساری ایکٹیویٹی, اور ان کے ساتھ کوئی بات نہیں ہوگی, نو مرسی فار دیم. اور ریاست جو ہے وہ اس یہاں پر تشدد اور لا قانونیت کی اجازت نہیں دے گا. اب یہ کوئی بھی جیتے, یہ پاکستانیوں کے لیے اور کشمیریوں کے لیے کوئی جیت نہیں ہوگی, اس لیے کہ یہ نقصان اپنے گھر کا ہے. اور بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن ہے اس سے بچا جا سکتا تھا مذاکرات کے ذریعے, لیکن شاید فیصلہ ساز جو ہے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ وہ اس معاملے میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو وہاں سے جو خبریں آ رہی ہیں 72 گرفتاریاں کنفرم کر رہی ہے لا انفورسمنٹ. اور کل ہم نے دیکھا تھا پولیس جب روانہ کی جا رہی تھی اسلام آباد سے تو آئی جی صاحب کا رپورٹڈلی خطاب بھی لیٹ ہو گیا تھا کیونکہ بہت سارے پولیس والے جانا نہیں چاہتے تھے. بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے ہی ہم وطنوں, اپنے ہی دو لوگوں کے ساتھ سختی سے بات کرنا, ان پر گولی چلانا. بہرحال اللہ ہمیں اس آزمائش سے نکالے, امن ہو اور ہماری فورسز کی عزت اور تکریم بھی بحال رہے, اور کشمیریوں کا جو پاکستان سے پیار ہے ان کے دلوں میں وہ بھی قائم رہے, اور خدا اپنی رحمت سے جو سخت لوگ ہیں جن کے دل اس وقت پتھر اور سخت ہو چکے ہیں ان کے اللہ تعالیٰ دل پھیرے. مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک. اللہ نگہبان.